اب آگے اللہ کریم نبی رحمت شفیع داور والی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ سے نرم گفتگو کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، نرم گفتگو کرنے کا اور ان کے ساتھ نرمی والے معاملات کرنے کا اور انہیں معاف فرمانے کا، ان کی بخشش کی سفارش کرنے کا اور ان سے مشورہ کرنے کا اللہ تعالیٰ یہ سارے حکم اس آیت میں دے رہا ہے۔ رب فرماتا ہے اے محبوب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا پس اس کے سبب، یہ بما کا مطلب ہے سبب، اس کے سبب رحمتن جو تمہارے رب نے تم پہ رحمت کی ہے نا، اس رحمت کے سبب فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے محبوب آپ کے رب نے جو آپ پر رحمت کی ہے نا، اس رحمت کی وجہ سے لنتا نرم ہو تو لہم اپنے صحابہ کے لیے۔ نبی پاک پریشان تھے، صحابہ جب بھاگے نا، سرکار نے فرمایا تھا یہیں پہ کھڑے ہونا ہے، اس مورچے کو نہیں چھوڑنا، وہ اس مورچے کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس عمل سے رنجیدہ تھے، حضور کے دل میں ملال تھا کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے۔ اب اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کو فرما رہا ہے محبوب تجھے تو میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے نا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ پس اسی رحمت کی وجہ سے لِنْتَ لَهُمْ تو ان پر نرم ہو جا، نرم ان کے لیے نرمی اختیار کیجیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے اگر آپ ہوتے تند مزاج، سخت مزاج، فَظًّا فے اور زوئیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اگر آپ ہوتے، فَظًّا سخت عادت، غلیظ القلب سخت دل، غلیظ یہ گاڑے کو کہتے ہیں سخت کو، ٹھیک ہے، ایک تو غلیظ کا لفظ ہم بولتے ہیں نا نجاست کے لیے، گندے کے لیے، دوسرا یہ قرآن کریم میں لفظ غلیظ کا معنی سخت ہے۔ اگر آپ ہوتے سخت مزاج اور سخت دل، ولو کنتا اگر ہوتا تو، یہ بات یاد رکھنی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو رب نے سخت مزاج نہیں بنایا، حضور کو اللہ نے سخت دل بھی نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے ولو اگر کنتا ہوتا، ولو کنتا اگر ہوتا تو، اے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے یا سخت دل ہوتے، لن فضوا البتہ یہ سارے بکھر جاتے، یہ سارے دور ہو جاتے، من حولک حولک تیرے ارد گرد کوئی بھی نہ رہتا، تمہارے ارد گرد سے سارے لن فضوا دور ہو جاتے، بکھر جاتے سارے۔ کب اے محبوب اگر تو تند مزاج ہوتا، اگر تو سخت دل ہوتا تو یہ سارے صحابہ جو تیرے ارد گرد ہیں نا، من حولک جو دائرے میں تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں، لن فضوا من حولک یہ سارے تیرے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ اب اللہ فرماتا ہے فاعف عنہم، محبوب انہیں معاف کر دے، محبوب انہیں فاعف، امر کا صیغہ ہے، پس فاعف پس تو معاف کر، عنہم اپنے ان یاروں کو۔ اللہ نے خود تو پہلے معاف کر دیا ان صحابہ کو، اب محبوب سے کہہ رہا ہے فاعف عنہم، محبوب اب تو بھی ان کو معاف کر دے، فاعف عنہم اے محبوب اب تو بھی ان کو معاف کر دے۔ جو رب صحابہ سے اتنی محبت کرے کہ پہلے خود معاف کرے پھر محبوب سے کہے محبوب اب سختی نہیں کرنی، نرمی کرنی ہے، محبوب فاعف عنہم ان کو معاف کر دو۔ اگلا جملہ رب فرماتا ہے واستغفر لہم، ان کے لیے مجھ سے بخشش بھی طلب کرو۔
پہلے فرمایا انہیں معاف کرو، اب فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش بھی مانگو میری بارگاہ میں، اپنے یاروں کے لیے بخشش بھی مانگو، پہلے ان کو خود معاف کرو، پھر وَاسْتَغْفِرْ ان کے لیے استغفار طلب کرو، ان کے لیے معافی چاہو، لَهُمْ ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور ان کو قریب کر کے کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے، ان سے مشورہ لیجئے۔ اب یہاں میں رک کے تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا، یہ آیت خاص طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے نازل فرمائی کہ حضور کو فرمایا گیا محبوب ان کے لیے نرم مزاج ہو جائیں، نرمی اختیار کریں۔ محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت عادت ہوتے تو یہ آپ کے قریب کوئی بھی ان میں سے نہ بیٹھتا، محبوب ان کو معاف کر دو، ان کے لیے بخشش طلب کرو۔ یہ بالخصوص حضور کے لیے نازل ہوئی کہ صحابہ سے یہ برتاؤ کرو، بالعموم حضور کی امت کے ہر ذمہ دار شخص کے لیے یہ آیت پیغام دے رہی ہے۔ ہر گھر کے سربراہ کو یہ پیغام ہے، ہر برادری کے سربراہ کو یہ پیغام ہے، ہر گاؤں کے سربراہ کو یہ پیغام ہے، ہر قوم کے سربراہ کو یہ پیغام ہے، ہر ملک کے سربراہ کو یہ پیغام ہے، ہر مسجد کے امام کو یہ پیغام ہے، ہر مبلغ اسلام کو یہ پیغام ہے کہ وہ حضور کی یہ عادات مبارکہ جو ہیں اپنے اندر وہ ان کو شامل کرے، اپنائے وہ ان عادات کو۔ کون کون سی؟ ایک تو وہ جب گفتگو کرے تو انتہائی نرم، اپنے حلقہ یا احباب میں اس کی گفتگو نرم ہونی چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے، اس کا قول بھی نرم ہو، اس کا فعل بھی نرم ہو، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی نرمی والے ہوں کہ اگر کوئی مقتدی امام سے کبھی کسی غلط فہمی میں ترش مزاج میں بات کر جائے تو امام کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے۔ اگر کبھی کوئی چھوٹا گھر کے سربراہ کے سامنے تند مزاج ہو کر بات کر جائے تو گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ اس کو معاف کرے، نرمی اختیار کرے۔ اگر کوئی گاؤں کا باسی گاؤں کے نمبردار کے سامنے، گاؤں کے سربراہ کے سامنے کبھی ترش لہجے میں بات کر جائے تو قرآن کہتا ہے سربراہ کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بات پہ غصہ نہ کرے بلکہ نرمی سے سنے اور نرمی سے سمجھائے۔ ہر سربراہ کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ بات سنے بھی پورے دھیان سے اور پھر اس کا جواب انتہائی نرمی کے ساتھ دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو احباب ہیں نا اس کے حلقے میں وہ اس سے دور نہیں ہوں گے۔ رب اپنے محبوب کو یہ بتا رہا ہے کہ حبیب پیارے اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں لن فضوا، یہ کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ یہ آپ کا نرم زبان ہونا، نرم دل ہونا، یہی تو وصف ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ اور بلکہ حدیث رسول کے اندر یہ مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو صحابہ پتہ ہے کتنی توجہ سے سنتے تھے؟ صحابہ اتنی توجہ سے سنتے تھے کہ کبھی کوئی پرندہ جو ہے نا پرندہ وہ آ کے صحابہ کے سر کے اوپر بیٹھ جاتا اور وہ پھر اڑتا نہیں تھا، پرندہ اڑتا نہیں تھا۔ کیوں؟ بندہ جب ہلے گا تو پرندہ اڑے گا نا۔ صحابہ اتنے ساکت ہو کر بیٹھتے تھے، حضور کی بات اتنی توجہ سے انہماک سے سنتے تھے کہ پرندے کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں کسی درخت پہ بیٹھا ہوں یا کسی بندے پہ بیٹھا ہوں، اتنی توجہ۔ تو یہ وصف جو میرے اندر ہونے چاہیے، ہر گھر کے سربراہ کے اندر ہونے چاہیے، ہر گاؤں کے سربراہ کے اندر ہونے چاہیے، ہر مبلغ کے اندر ہونے چاہیے۔ ان میں سے پہلا وصف یہ ہے کہ نرم زبان استعمال کرنے والا، نرم دل رکھنے والا، گفتگو نرم، اخلاق کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ میں سے میں بیان کر رہا ہوں، کوئی بندہ سوال کرے تو میں اس کے گلے پڑ جاؤں کہ سوال کیا کیوں ہے، تو نے میرا وقت ضائع کر دیا، تو جاہل ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے پوچھو جو تمہیں نہیں پتہ۔
اسلام تو ہمیں اہل علم سے سوال کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اگر اہل علم کے اندر برداشت نہیں ہوگی تو پھر سوال کرنے والا ڈرے گا، وہ سوال کرے گا ہی نہیں، وہ کہے گا یہ تو آگے سے میرے گلے پڑ جائیں گے، یہ تو بدتمیزی کریں گے، میری بے عزتی کریں گے، میں ان سے سوال کیوں کروں؟ تو اس لیے نرم دلی اپنانی چاہیے، نرم گفتگو ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، تند مزاج، سخت عادتوں والا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر بے جا سختی کرنے والا، نمازیوں پر بے جا سختی کرنے والا امام، اور گاؤں کے باسیوں پر بے جا سختی کرنے والا گاؤں کا سربراہ، اور ملک کی قوم کے لیے، ملک کے رہنے والوں کے لیے بے جا سختیاں کرنے والا حکمران۔ رب تعالیٰ جل جلالہ نے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سربراہ، اگر کوئی امام، اگر کوئی مبلغ، اگر کوئی گاؤں کا سربراہ، اگر کوئی خاندان کا سربراہ، رب فرماتا ہے اگر وہ بھی تند مزاج، سخت مزاج ہوا، سخت دل ہوا، تو ہوگا کیا؟ اس کے ارد گرد رہنے والے اس سے اکتا جائیں گے، دور ہو جائیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اپنے محبوب سے یہ کہہ رہا ہے، تو بالخصوص یہ آیت حضور کے لیے نازل ہوئی، بالعموم حضور کی امت کے ہر مبلغ کے لیے، حضور کی امت کے ہر اس شخص کے لیے جس کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، جس کا حلقہ احباب ہے۔ اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے فاعف عنہم۔ امام مسجد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، مبلغ کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے، گھر کے سربراہ کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے، گاؤں کے سربراہ کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے، برادری کے بڑے کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے، اور ملک و قوم کے حاکم کے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کے جو قصور ہیں، چھوٹے قصور، ان کو معاف کرے، ان سے درگزر کرے۔ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کے چھوٹے قصور جو ان کو معاف کرے۔ اسی طرح امام اپنے نمازیوں کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں جن سے اس کو تکلیف ہوتی ہے ان سے درگزر کرے۔ فاعف عنہم، انہیں معاف کر دے کہ کوئی بات نہیں، مجھے تکلیف پہنچی۔ اسی لیے علماء کا درجہ، ائمہ کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے جب وہ برداشت کریں گے، جب وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں گے۔ تو پھر رب فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ ہر بڑا، چاہے وہ امام ہے، چاہے وہ خطیب ہے، چاہے وہ کوئی مبلغ ہے، چاہے گھر کا سربراہ ہے، چاہے قوم کا سربراہ ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے اندر یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے کہ مولا انہیں معاف کر دے۔ تو جب تک یہ وصف نہیں آئے گا کسی بھی مسلمان کے اندر، یہ اوصاف پیدا نہیں ہوں گے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہستی سے یہ بالخصوص کہا کہ جن پر قرآن نازل ہوا، رب فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب اپنے صحابہ سے مشاورت کر لیا کرو۔ ہم اپنے آپ کو یہ عقل کل سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے دوست ایسے ہیں جو مشورہ کرنے کو ہی توہین سمجھتے ہیں، کچھ امام مسجد ایسے ہیں جو نمازیوں سے مشورہ کرنے کو توہین سمجھتے ہیں، کچھ مدارس کے محتمم حضرات ایسے ہیں جو اپنے متعلقین سے مشورہ کرنے کو بے ادبی سمجھتے ہیں، کچھ گھروں کے سربراہ ایسے ہیں، کچھ دیہاتوں کے سربراہ ایسے ہیں، کچھ قوم کے حاکم ایسے ہیں جو مشورہ کرنے کو آر سمجھتے ہیں، اور بعض کو بڑی حقارت کی نظر سے بعض دفعہ کہہ دیتے لے ہن یہ مشورہ کریے اسی، اچھا ہن اسی یہ مشورے کریا کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ہر سربراہ کے لیے یہ پیغام ہے رب تعالیٰ کی طرف سے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ مشورہ کرے۔ مشورہ تو کرنا چاہیے، مشورہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اکرم کی سنت ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلط مشورہ بھی دیتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کے مشورے پہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کریں وہ جو کام ٹھیک ہو، لیکن مشورہ کرنے سے ہوگا کیا؟ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، آپ سے محبت کرنے والے، وہ ساتھ جڑے رہیں گے، وہ کہیں گے ہمیں بھی وقت ملتی ہے، ہمیں بھی یہ مشاورت میں شامل رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ کسی کام کا پکا عزم کر لیں، پکا ارادہ کر لیں،
فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ توکل رکھنا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ اپنے اوپر بھروسہ رکھنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور توکل ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جب بندہ اس نعمت کو پہچان جاتا ہے پھر اس کو دنیا و ما فیہا سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سارا کچھ کہہ دیا، فرمایا ان کے لیے نرمی اختیار کریں، انہیں معاف کریں، ان کے لیے تند مزاج نہیں ہونا، سخت دل نہیں ہونا ان کے لیے، اے محبوب ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی طلب کریں، اور محبوب پیارے ان سے مشورہ بھی کریں۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اگر کوئی آپ پر راضی نہیں ہوتا تو کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، پھر اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے پھر آپ اپنا کام جو کرنا ہے وہ کر دیں۔ پھر اللہ اپنے اوپر بھروسہ رکھنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔